السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد شفیق محسود۔ آج کی اس لیکچر میں ہم کرمنل لا جو کہ پاکستان اور انڈیا میں ہے وہ اس کا بیسک جو اوور ویو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ جو لیکچر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو لا کے ابھی اسٹوڈنٹ ہے، ابھی لا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ عام جو شہری ہے ان کو بھی یہ لیکچر ان کے لیے کافی فائدہ مند ہونا ہے۔ کیونکہ آپ میں اس لیکچر میں ہم کرمنل لا کیسے کام کرتا ہے، کرائم کیا ہوتا ہے، آفینس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا جو ٹرائل ہوتا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا اس میں آپ کی جو رائٹس ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہر بندے کو، ہر سٹیزن کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیکچر میں ویڈیو لیکچر جو اگر ہم دیکھیں گے، اس میں آپ کو دیکھنے کے بعد جو پاکستان اور انڈیا میں جرم اور سزا کا قانون کیسے کام کرتا ہے اس کی جانکاری ملے گی۔ یہ جو کرمنل جو بڑے قوانین ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کون سے ادارے اس کو چلاتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از کرمنل لا؟ سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کریں گے کہ کرمنل لا ہوتی کیا ہے۔ کرمنل لا وہ قانون ہوتا ہے جس میں جرم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی یہ قانون جرم کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا کام جرم ہے، اور اگر کوئی جرم کرے تو اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کا ٹرائل کیسے ہوگا۔ یہ اس قانون کے کرمنل لا میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جو ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی سورسز ہے کرمنل لا کا، ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کرمنل کی جو کیسز ہیں ان کے بارے میں۔ ان کی جو سورسز ہے پاکستان میں، پاکستان پینل کوڈ، انڈیا میں انڈین پینل کوڈ اس کو بولتے ہیں، سب سے مین جو ہے وہ یہی ہے جس کو جو ہمیں ایک کرائم یا آفینس وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کام اگر آپ نے کیا تو آپ نے آفینس کیا ہے، اور پھر اس کام کی جو پنشمنٹ ہے، اس آفینس کی، اس کرائم کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ پاکستان پینل کوڈ۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں لیکچر سیریز اس پہ بھی سٹارٹ کریں گے، لیکن یہ بیسک میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے CRPC 1898۔ اس میں جو پورا پروسیس ہے کسی کرمنل کیس کا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس کوڈ میں، یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کرمنل کیس ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا، پھر اس کا ٹرائل کیسے ہوگا، اور پھر کہاں پر وہ ختم ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں کرمنل پروسیجر، کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے قانون شہادت آرڈر 1984۔ یہ جو لا ہے اس میں ہمیں ثبوت کس طرح مانا جائے گا، کون سے جو ایویڈنسز ہے ان کو مانا جائے گا، اور کون سوں کو نہیں مانا، کن کو نہیں مانا جائے گا، اور ایویڈنس کی جو رولز ہے وہ اس میں ہمیں پوری ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے۔ اور جو ایویڈنس ہے، جو شہادت ہے، گواہی ہے، وہ کورٹ میں کیسے ہوگی، مطلب اس کا پورا جو طریقہ ہے وہ ہمیں قانون شہادت آرڈر 1984 سے ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کچھ اسپیشل لاز ہے، جس طرح اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہو گیا، اور سائبر کرائم لاز، اور بھی اس طرح کرائمز کے ریلیٹڈ کوئی اسپیشل لاز جو ہوتی ہے وہ بھی ایک کرمنل لا کا ایک سورس ہے۔ اب ہم جو کرمنل لا کی جو کیٹیگریز ہے، ان کی جو آفینس کی ٹائپس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو جرم ہے اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے کرائم یا آفینس اگینسٹ پرسن، یعنی انسان کے خلاف کوئی جرم، جیسے قتل ہو گیا، کسی کی مار پیٹ ہو گئی، یا اغوا ہو گیا کوئی، یہ جو ہے کرائم اگینسٹ پرسن میں آتی ہے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی، جیسے چوری ہو گئی یا ڈکیتی یا فراڈ کسی کے خلاف ہو گیا، یہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے زمرے میں آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کے خلاف جرم، جیسے بغاوت ہو گیا یا دہشت گردی ہے، یہ جو ہے کرائمز اگینسٹ اسٹیٹ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ریلیجیس یا مورل آفینسز، جو کہ حدود کیسز ہوتی ہے وہ ان میں آتی ہے، یعنی اس میں
جیسے توہین مذہب ہو گیا یا حدود کے جو قوانین ہے، یہ چھوٹی کیٹیگری ہے آفینسز کی. یہ جو ہر آفینس کی جو ڈیٹیلز اور اس کا جو ان کی سزا ہے وہ قانون میں پی پی سی میں ڈیٹیل سے دی گئی ہے، اور پھر ان کا جو پروسیجر ہے وہ پھر سی آر پی سی میں ہے کہ مطلب یہ کیسے کیس چلے گا، اور یہ جو ان کی شہادتیں کیسے پیش ہوں گی، جو بھی چیزیں ہیں وہ قانون شہادت میں ہمیں ڈیٹیل سے ملتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پنشمنٹس پاکستان میں ان کی اقسام کتنی ہیں. یہ جنرل ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں ڈیٹیل سے یہ قصاص، دیت، یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے لیکچر سیریز میں. پاکستان میں جو کرمنل کیسز میں دی جانے والی سزا ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، وہ ہے قصاص اینڈ دیت، یعنی بلڈ منی اور ریٹریبیوشن انڈر اسلامک لا. یہ اسلامک قوانین کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو یا تو اس سے بلڈ منی لی جاتی ہے، جو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یا اس کو جو قصاص دیا جاتا ہے. یعنی قصاص میں یہ ہوتا ہے کہ جو جرم ہوا ہے اسی کے خلاف بھی سیم سزا اس کو ملتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے امپریزنمنٹ. امپریزنمنٹ کی بھی دو ٹائپس ہیں، یہ سمپل بھی ہو سکتی ہے یا ریگریس بھی ہو سکتی ہے، یعنی سادی جو سزا ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یا پھر سخت سزا جس میں ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر ہے فائن. جرمانہ بھی اگر کوئی آفینس ہوتا ہے تو اس کی سزا جرمانے کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھے نمبر پر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ کچھ سنگین کیسز جس طرح آفینس اگینسٹ اسٹیٹس، جس میں بغاوت یا ایسی کوئی چیزیں ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہیں، ان میں سزائے موت کی جو سزائیں ہیں موجود ہے. اور پانچویں نمبر پر جو ہے وہ ہے تعزیر. تعزیر یہ ہوتا ہے کہ جب فکسڈ پنشمنٹ کسی بھی جرم کی ایگزسٹ نہیں کرتی لا میں، تو اس میں جج کو ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ سزا دے. یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے سب، جسٹ یہ اوور ویو ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو کرمنل پروسیس ہے وہ کیسے چلتا ہے. اس میں جو ایک کرمنل کیس ہے وہ جو نیچے یہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے آپ کو، ان مراحل سے گزر کے ہی چلتا ہے. جس طرح کوئی کرمنل کیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایف آئی آر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایف آئی آر کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو کمپلینٹ ہے آپ رجسٹرڈ کرتے ہو، پولیس رجسٹرڈ کرتی ہے آپ کی کمپلینٹ، یعنی جو آپ رپورٹ دیتے ہو پولیس کو، وہ جو پولیس جرم کی جو رپورٹ لکھتا ہے وہ ایک ایف آئی آر ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے، ایویڈنس کلیکشن ہوتا ہے اور اس میں اریسٹس بھی ہوتے ہیں. اس کا جو طریقہ ہے وہ سی آر پی سی میں، قانون شہادت، ان سب میں ڈیٹیل سے دیا گیا ہے. یعنی پولیس یا کوئی اور ایجنسی جو تحقیقات کرتی ہے کسی آفینس یا کرائم کی، وہ انویسٹیگیشن کہلاتی ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کسی کرمنل کیس میں. تیسرے نمبر پر ہے پروسیکیوشن. پروسیکیوشن وہ جو چارجز فائل کرتی ہے، اسٹیٹ پروسیکیوٹر جو چارجز فائل کرتا ہے، جو سرکاری وکیل ہوتا ہے عدالت میں جو کیس لڑتا ہے، وہ ایک پروسیکیوشن ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر جو اس کا ہے وہ ہے ٹرائل. ٹرائل جو عدالت میں گواہیاں، ثبوت اور جو کیس وائنڈ اپ ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ جب آتا ہے، یہ سب ٹرائل میں آتے ہیں. مطلب جو چیزیں کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے وہ ٹرائل ہو گیا. اور پانچویں نمبر پر جب کیس کا فیصلہ آتا ہے تو ایک حق ہوتا ہے اس میں، اگر جو آفینڈر ہے اس کو لگے کہ یہ جو کیس میرے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ غلط ہے، تو وہ اس کو جو ہائر کورٹس ہوتی ہے اس میں اگر لگے تو وہ اپیل فائل کر سکتا ہے اس کیس کے بارے میں. ادھر ہم ایک کیس اسٹڈی کرتے ہیں جس میں شاہ زیب خان جو مرڈر کیس 2012 میں ہوا، شاہ زیب قتل کیس، یہ بہت ہی پاکستانی میڈیا میں مشہور ہوا. اس میں یہ ہوا تھا کہ شاہ زیب خان جو کہ کراچی میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، 2012 میں آپس میں ایک فیوڈل جو فیملی تھی ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوا، جو اگلی پارٹی تھی، اور اس میں وہ قتل ہو گیا.
جو جس نے قتل کیا تھا وہ اس کو پہلے کنوکشن ہوئی اور اس کو سزائے موت دی گئی، سزائے موت کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی تھی، لیکن جو وکٹم کی فیملی تھی، جو شاہ زیب کی فیملی تھی، اس نے پھر قصاص اور دیت لاس کے تحت اس کو معاف کیا، پارڈن کیا۔ لیکن یہ جو کیس تھا یہ پبلک میں بہت ہی ہائپ ہوا نا، بہت مطلب میڈیا پہ چلا یہ کیس، تو اس میں پبلک میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ دیکھو ایلیٹ جو انفلوئنس ہے وہ جسٹس سسٹم میں کتنا ہے کہ ایک ایلیٹ بندہ ہے، اس نے مرڈر کیا اور اس کو سزا نہیں ملی اور وہ دیت یا جو بھی ہے اس کو معافی مل گئی۔ تو اس میں کیا ہوا، یہ چونکہ بہت ہی ہائپ کریٹ ہوا تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو سو موٹو نوٹس جاری کیا اور سپریم کورٹ نے آگے اس کو ری اوپن کیا اس کیس کو۔ اس کیس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہائی لائٹ کرتی ہے یہ کیس۔ سب سے پہلے کہ جو اسلامک پنشمنٹ ہے لائک دیت جس طرح اس کیس میں ہوا ہے، وہ پبلک انٹرسٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتی ہے۔ حالانکہ اس کو دیت دے کے کیس کا پارڈن ہوا تھا، لیکن یہ ایک مین پوائنٹ ہمیں بتاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک گیپ بتاتی ہے لیگل سسٹم، جو لیگل آؤٹ کمز ہے اور پبلک پرسیپشن آف جسٹس، یعنی جو پبلک جس طرح جسٹس کو پرسیو کرتی ہے اور کسی کیس کا جو لیگل آؤٹ کمز ہے، ان میں گیپ بتاتی ہے کہ پاکستان میں یہ گیپ کتنا گیپ ہے، پبلک کیسے جسٹس کو پرسیو کرتی ہے اور جو کریمنل لا ہے وہ جسٹس کو کیسے ڈیل کرتی ہے۔ یہ گیپ بھی اس میں ایک قسم کی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اب ہم جو چیلنجز ہے کریمنل جسٹس سسٹم میں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے جو مین چیلنج ہے وہ ہے ڈیلے ان ٹرائلز میں بہت زیادہ ہی لمبے چلتے ہیں، کیسوں کا فیصلہ جلدی نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پر جو کرپشن ہے، جس طرح پولیس آپ سے کرپشن ڈیمانڈ کرتی ہے یا غیر پیشہ ورانہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تیسرے نمبر پر مس یوز آف کچھ جو اسپیسیفک لاز ہے، جس طرح بلاسفیمی ہو گیا، توہین مذہب یا دہشت گردی کے کچھ قوانین ہیں، وہ بہت ہی مطلب مس یوز ہوتی ہے، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو لیک آف لیگل ایڈ، یعنی ہمارے جو معاشرے میں کچھ غریب لوگ ہیں، ان کو وکیل یا لیگل جو ہیلپ ہے وہ ان کا نہ ملنا اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہ کر پانا۔ اور جو پانچویں نمبر پر ہے، جو وہ پہلے کے ساتھ ہی لنک ہے، وہ اوور لوڈڈ، مطلب کورٹس پہ جو کیسز کا لوڈ ہے، جس کی وجہ سے کافی تاخیر بھی ہوتا ہے ان کیسوں میں۔ ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ریفارم کی مطلب ضرورت ہے کہ یہ جو مس یوز ہو رہا ہے یا جو یہ چیلنجز ہے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور کچھ ریفارمز ہو بھی رہی ہے لا میں۔ تو اب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو پاکستان کا کرمنل لا ہے، یہ ایک مکس ہے، یعنی یہ نہ پورا اسلامک ہے نہ پورا نئے دور کا، مطلب اس میں یہ ہے کہ پرانے جو برٹش لاز ہے ان کا اور اسلامی قوانین کا، اور اس کے علاوہ جو نئے دور کی ضرورتوں کا، مطلب ان سب کا ایک مکس ہے، پیور نہیں ہے کوئی ایک قسم کا کہ یہ ہم بولے کہ یہ اسلامک ہے یا برٹش لاز ہے، یہ جو اس طرح کا ایک یہ مکس ہے پاکستان کرمنل لا۔ تو یہ جو ہے اس کو جس طرح شروع میں بھی کہا کہ یہ ان کرمنل لا جو پاکستان میں کیسے کام کرتا ہے، کرمنل لا کیا ہوتا ہے، اس کو ہر بندے کے لیے، ہر عام بندہ یا لا کا جو اسٹوڈنٹ ہے، ان کو عام شہری جو ہے اس سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اپنے حقوق کا، قوانین کا اور جو رائٹس ہے ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم اس لیکچر کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو پاکستان کے جو یا انڈیا کے جو کرمنل لاز ہے، کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کے بارے میں جنرل اوور ویو مل گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی، اگر آپ کو لگے کہ اس میں
یہ امپرومنٹ لانی چاہیے یا کوئی اسپیسیفک ٹاپک آپ کو لگے کہ اس پہ کوئی لیکچر بنانا چاہیے تو وہ آپ ضرور مینشن کر دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.